آزاد کشمیر کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن میں پولنگ آج ہوگی۔ انتخابی سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور ضلع جہلم ویلی کے 9 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ 8,90,621 رجسٹر ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 1,483 پولنگ اسٹیشن قائم۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے بھی پولنگ ہوگی۔ جموں ویلی کی 6 نشستوں پر کشمیری مہاجرین ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں مقیم مہاجرین ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور دیگر جماعتوں سمیت آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر راجہ شکیل کا کہنا ہے مظفر آباد میں حالات پرامن ہیں۔ ریپڈ رسپانس فورس بھی ضرورت پڑنے پر موجود ہوگی۔ امید ہے اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کشمیریوں سے حق روزگار کا وعدہ۔ ویڈیو پیغام میں کہا، روزگار کشمیر کے نوجوانوں کا حق ہے۔ کشمیر کے وسائل یا کشمیر کی سرزمین پر نوکریوں پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے۔ ہر ہائیڈرول پروجیکٹ، ہر روڈ پروجیکٹ اور ہر ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں مقامی افراد کی نوکریاں لازمی ہونی چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور وسائل کشمیر کے ہیں مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں؟ حق روزگار کے لیے تیر پر مہر لگائیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلانے والے اپنے کسی منصوبے کا نام ہی بتا دیں۔ کسی جماعت کے پاس ایسا منشور نہیں کہ وہ نون لیگ کا مقابلہ کر سکے۔ آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت نون لیگ کی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے پورے ملک اور کشمیر میں نظر آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی اور عملی اقدامات کیے۔ سازشی عناصر مہاجرین کی نشستوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے۔ حکمرانی کا حق صرف عوام کو حاصل ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، سیاست میں شائستگی ضروری ہے، تلخیوں سے بچنا چاہیے، اختلاف نظریات کا ہونا چاہیے، انا کا مسئلہ بنانا درست نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے، مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ پاکستان خطے میں بھی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ رائے ونڈ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں اور آزاد کشمیر کے انتخابات سے متعلق بھی امور زیر بحث آئے۔ بلاول بھٹو کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم فارم 47 کے ہیں۔ صرف وزیر اعظم ہی نہیں، پوری پیپلز پارٹی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ کراچی میں ہماری جیتی ہوئی سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا پیپلز پارٹی کو مناظرے کا چیلنج، کہتے ہیں ثابت کر دوں گا کہ ہماری نشستوں پر قبضہ ہوا ہے۔ اس سسٹم کو ڈیفالٹ موڈ پر کون لے کر گیا؟ نیا پاکستان سے پرانے پاکستان کی طرف جانے کے بعد تباہی کا آغاز ہوا۔ ملک میں معاشی خرابی پیدا ہو گئی، عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ سندھ اور پنجاب پر 2 جماعتوں کا قبضہ ہے، دونوں نے یونٹ اور صوبے نہیں بننے دیں گے۔ حکمرانوں کے پاس کسی آئینی ترمیم کا مینڈیٹ نہیں، نظام بچانے کے لیے قومی حکومت بنائی جائے۔ آصف زرداری کے ایک برخوردار فرما رہے ہیں، یہ سسٹم ختم ہو چکا۔ برخوردار کا کہنا ہے کہ سسٹم آگے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا۔ تم کدھر سے چلے اور اب کہاں پہنچ گئے ہو؟ اب تمہیں آ کر پتہ چلا کہ سسٹم بالکل خراب ہے اور یہ نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی محسن نقوی پر وار۔ کہا، یہ پارلیمانی جمہوری نظام قائد اعظم نے دیا ہے، پاکستان سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا گیا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہٹیاں بالا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں رانا ثناء اللہ کی بلاول بھٹو پر تنقید۔ کہا، اگر وزیر اعظم فارم 47 سے بنے ہیں تو پھر صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے تحت ہیں؟ سسٹم مضبوط کرنا ہے یا بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ محسن نقوی اپنی تجاویز تاجروں کی بجائے آئینی فورم کے سامنے رکھتے تو زیادہ پذیرائی ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہیں، سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ نیشنل الیکشن پلان کے 13 میں سے 12 نکات کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ نقوی صاحب ان نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ محسن نقوی کابینہ کے نہایت اہم اور معتبر رکن ہیں لیکن کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس کبھی کبھار ہی اٹینڈ کرتے ہیں۔ نقوی صاحب اس نظام کی انتہائی طاقتور عہدوں پر 3.5 سال سے فائز ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس عرصے میں پیش رفت کر سکتے تھے۔ چلیں دیر آئید درست آئید۔
नए सूबों की बात गैर आइनी है, मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ दें। गैर आइनी बयानात देने वालों का हम ओहदों पर नहीं होना चाहिए। क्या 22 सूबे बनाकर आपको 22 वज़ीर आला चाहिए? जो हो रहा है ये पाकिस्तान की जमहूरी फ़िज़ा को ख़राब करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में साजिशों की एक तवील तारीख रही है। सियासी जमातों की हुकूमतों को कभी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है कि सिंध में नए सूबे की ज़रूरत नहीं, ये पंजाब की आवाम का मुतालबा है। आइन के मुताबिक नए सूबे बनाने के इख्तियार सिर्फ मुंतखब असम्बलियों को हासिल है। सिंध के नुमाइंदे कह चुके हैं उन्हें कोई नया सूबा नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने तमाम हुकूमतें धांधली के जरिए हासिल की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज हारे हुए हैं, जो खैरात की सीटों पर बैठे हैं। कोई मैंडेट पर डाका डालेगा तो हम बोलेंगे। इनके चेहरे से पारसाई के पर्दे उतारते रहेंगे। सूबों की तकसीम दुरुस्त है, हम बहुत पहले ये मुतालबा कर रहे हैं। कोई चीज़ नाकाबिले तकसीम है तो वो मुल्क है। मुल्क की सरहदों पर सवाल उठाना कबूल नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आइन करता है। MKM की नए सूबे यूनिट्स बनाने की हिमायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आबादी के दबाव के बाद सूबों की तकसीम हो जानी चाहिए। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुँचें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वफाक और 4 सूबों वाले निज़ाम नहीं चल रहा, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मसाइल के अंबार का हल नए इंतज़ामी यूनिट्स ही हैं। ये अब हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है। सिर्फ सूबा पंजाब ही दुनिया के 182 ममालिक से बड़ा है। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि इन्हें 4 साल बाद एहसास हुआ मुल्क नहीं चल सकता। ये बात काबीना और पार्लियामान में होती कि मुल्क नहीं चल रहा। हुक्मरानों को बड़ी देर से एहसास हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सियासी रहनुमा कह रहे हैं, DG ISPR ने भी यही बात कही। अवाम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। ये बातें शुरू होते ही इसकी मुखालफत शुरू हो गई। ये मफाद का मसला है, जिसकी सियासत इस मफाद से वाबस्ता है वो ये नहीं करने देंगे। पंजाब पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाने वाला इंजन है। डिजिटल मईशत के पीछे पंजाब ही ड्राइविंग फोर्स है। फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं, सरमायाकारी के तैयार मौके फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमरीका के बिजनेस वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, DGP में पंजाब की हिस्सा 55%, ज़राअत में 57%, सर्विसेज में 57% और मैन्युफैक्चरिंग में 48% है। कारोबार के लिए सबसे अहम हमारी ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी है। माहौल दोस्त बसें अपने घर, अपनी सेहत समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सियासत में भी बेपनाह मौके हैं। पंजाब की माशी नमू की नई हदूद तक ले जाना टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। इसके लिए अमरीकी शराकतदारी के ख्वाह हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़व्वुराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। दोनों अफ़वाज के दरमियान बाहमी एतमाद का रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आज़मूदा, मजबूत और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। चीनी सफ़ीर जियांगज़ाई डोंग की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीन के दफ़ाई अताशी मेजर जनरल वांगजोंग और चीनी सफारतखाने के हुकाम भी शरीक हुए। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज़ एहसान इलाही शहीद हो गए। शहीद अफसर ने दस्तों की क़यादत के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 34 साला मेजर एहसान इलाही का ताल्लुक मियाँ वाली से था। बलोचिस्तान के ज़िला नोशकी में भी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में खुदकुश हमलावर भी शामिल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मैं ईरानी मईशत को तबाह कर रहा हूँ। तेहरान को शदीद महंगाई का सामना है। एक अमरीकी डॉलर 1.9 मिलियन ईरानी रियाल का हो गया।
ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ کرے۔ تہران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا بامعنی مذاکرات تک ایران کو قیمت چکانا ہوگی۔ تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا ہوگا۔ جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں، اس کامیابی کو مضبوط اور دستاویزی شکل دینا ہوگی۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف بولے مضبوط ایران کے لیے قیادت میں اتحاد قائم رکھنا ضروری ہے۔ ترجمان قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کہتے ہیں حملہ ہوا تو پورے خطے کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ نتن یاہو نے ایران کو شکست دینے کا خیال ٹرمپ کے دماغ میں ڈالا۔ واشنگٹن کسی بھی احمقانہ قدم سے گریز کرے۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کہتے ہیں جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا۔ امریکہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے۔ خطے کے ممالک اس چالاکی کو سمجھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، رہنماؤں کے درمیان سے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ علاقائی ممالک کی شمولیت پر سخت رد عمل دیں گے۔ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا۔ عمان کے قریب ایک اور آئل ٹینکر کے قریب دھماکے کی اطلاعات۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ٹینکر کو نامعلوم سمت سے آنے والے پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ انجن روم کو نقصان پہنچنے کے باعث جہاز ناکارہ ہو گیا۔ ایرانی اتھارٹیز کا امریکی فوج پر آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ حکام کا کہنا ہے امریکی افواج کے مسلسل جارحانہ اقدامات کے باعث جہاز رانی ممکن نہیں رہی۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام کے بحال ہونے کے بعد تمام درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ جہاز رانی کے اجازت نامے مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ سینٹ کام نے ایرانی کنٹرول کے دعوے مسترد کر دیے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آپ نے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ اب تک 20 جہازوں کا رخ موڑا اور 2 کو ناکارہ بنایا۔ انسانی امداد لے جانے والے 30 جہازوں کو اجازت دی گئی۔